السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ صدر عارف الوی اور وزیر اعظم شہباز شریف دونوں کل لاہور میں تھے، اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ملاقاتوں کے اندر سے آنے والی خبریں یہ ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کو ڈرایا جا رہا ہے اور عمران خان صاحب ڈر گئے ہیں۔ عمران خان صاحب نے عوام میں نہ نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم کو کہا جا رہا ہے کہ عوام میں نکلیں گے تو ان کے ساتھ ستھری نہیں ہوگی، اچھا نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی ملاقاتیں ہیں صحافیوں کے ساتھ، وہ جو روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اس میں عمران خان صاحب نے کیا کہتے ہیں کھل کر بتا دیا ہے کہ بھئی ان کو آرمی چیف بالکل منہ نہیں لگا رہے۔ پہلے تو ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کرتے تھے، اب سیدھی بات کر رہے ہیں کہ جی یہ تو عمران خان صاحب تو تیار بیٹھے ہیں، ہر وقت چاہتے ہیں کہ آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب یا ان کی طرف سے کوئی آئے، کوئی ملاقات کرے، کوئی بات چیت ہو، کوئی سلسلہ شروع ہو، لیکن وہاں سے انکار ہو رہا ہے۔ حسب معمول عمران خان صاحب نے جو بد کلامی جس کو کہا جاتا ہے، بد زبانی جس کو کہا جاتا ہے، اس کا بھی خوب استعمال کیا مریم نواز صاحبہ کے متعلق۔ پہلے مریم نواز صاحبہ کا معاملہ، اور ایک اور چیز بھی ہے اس میں، اور وہ یہ کہ عارف الوی صاحب نے عمران خان صاحب کو ایک بار پھر چنا لگایا ہے۔ لیکن پہلے مریم نواز صاحبہ کا معاملہ وہ بڑا افسوسناک بھی ہے، اور لیکن حیران کن نہیں ہے، کیونکہ اگر عمران خان صاحب اپنے کسی سیاسی مخالف کا ذکر کریں اور وہ اخلاقیات اور سیاست کے جو دائرے میں رہ کر کریں، یہ سوچنے فضول ہے۔ عمران خان صاحب کبھی بھی اپنے سیاسی مخالف کو غلیظ یا گندی زبان کے بغیر مخاطب نہیں ہوتے بند کمروں میں۔ میرا تو اپنا ذاتی تجربہ ہے ان کا، جب میں نے انٹرویو کیا تھا، ایک ہی بار کیا تھا، تب عمران خان صاحب بہت یعنی ایک سیٹ والے لیڈر تھے، اور بالکل اکیلے پھر رہے ہوتے تھے۔ عمران خان صاحب، عمر سرفراز چیمہ صاحب، یا پھر وہ احسن رشید صاحب، اس طرح دو چار لوگ تھے جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے۔ ان دنوں کی بات ہے، تو میں نے انٹرویو کیا تھا، تو انٹرویو میں جب کیمرہ بیٹھنے سے مائک شائک لگ رہے تھے، تو اس وقت عمران خان صاحب نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے گندی گالیاں، اتنی بڑی گندی گالیاں دے رہے تھے۔ اور ظاہر ہے میں انٹرویو کرنے گیا ہوا تھا، میں یہ تو نہیں کہہ سکتا تھا کہ جی آپ یہ گالیاں کیوں دے رہے ہیں ان کو، لیکن بہرحال پتہ چل گیا تھا کہ خان صاحب کی زبان کس طرح کی ہے، ان کی تربیت کیا ہے۔ کرکٹ میں بھی کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ گراؤنڈ میں گالیاں دیتے تھے، ڈریسنگ روم میں اپنے جونیئرز کو، یا اپنے جو کیونکہ اسکپر تھے، کپتان تھے، تو وہ وہاں پر بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا بیہیو نہیں کرتے تھے۔ تو بہرحال تو کل جو ان کی ملاقات ہوئی ہے صحافیوں کے ساتھ، اس میں انہوں نے دو امپورٹنٹ چیزیں ان کی، ایک انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے متعلق بات کی، مسز منڈیلا بنا کر مریم نواز صاحبہ کو اتارا گیا۔ بندہ سوچے کہ وہی مریم نواز صاحبہ ہیں جن کے لیے عمران خان صاحب نے، جب وہ وزیر اعظم تھے اور مریم نواز اپوزیشن میں تھیں، جلسے کرتی تھیں، تو عمران خان صاحب نے ایک دن عمران خان صاحب پر تنقید کرتی تھیں، اور بنتا بھی تھا۔ بھائی عمران خان صاحب نے جو حشر اپنی اپوزیشن اور خاص طور پر شریف فیملی کے ساتھ کیا، مریم نواز کو باپ کے سامنے ہتھکڑیاں لگوائیں، نواز شریف جیل میں، شہباز شریف جیل میں، حمزہ شہباز جیل میں، مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ جیل میں، پیپلز پارٹی کی آدھی لیڈرشپ جیل میں، تو ظاہر ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے، تو وزیر اعظم پر کوئی تنقید نہیں کرے گا تو کس پہ کرے گا؟ تو خان صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ مریم میرا نام اتنی بار مت لو تمہارا شوہر مائنڈ کر جائے گا۔ تو ظاہر زومانی بات تھی۔ اب ایک ہوتا ہے نا، ذہنی سوچ ہوتی ہے بندے کی، اپروچ ہوتی ہے، تربیت ہوتی ہے، تو تربیت تو عمران خان صاحب کی جس طرح کی وہ باتیں کرتے ہیں، اس سے نہیں لگتا کہیں کہ تربیت ہے۔ بلکہ ایک اور ویڈیو وائرل ہے عمران خان صاحب کی، پرانی ویڈیو ہے، جس میں وہ علامہ اقبال کا شعر تو نہیں تھا، کسی اور کا تھا، لیکن اقبال کا کہہ کے پڑھتے ہیں، وہ جو اپنا گرتے ہیں شہسواری میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے، وہ اقبال کا نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں جی علامہ اقبال نے یہ کہا ہے تو میں شہسوار بنا رہا ہوں۔ پھر وہ نیچے پلیٹ میں کھیر پڑی ہوئی ہے، اتنا میرے ہاتھ سے بھی بڑا نوالا، اور اس کو بھی چمچوں سے بھر کے منہ میں ڈال رہے تھے۔ یعنی عمران خان صاحب کی تربیت کھانے پینے کے معاملے میں کوئی ان کے وہ نہیں ہے، نہ دید لحاظ، نہ رکھ رکھاؤ، نہ آئے گئے کا خیال، کچھ بھی نہیں، تو بول لیتے ہیں جو منہ میں آتا ہے۔ تو اپنے مخالفین کو گالم گلوچ، گالیاں دینا، اور پھر دیکھیں جب سیاسی مخالف اگر عورت ہو تو ہمارے یہاں ذرا اس خیال سے تہذیب سے نام لیا جاتا ہے، اخلاق سے نام لیا جاتا ہے، سیاسی تنقید کی جاتی ہے۔
مسز منڈیلا بنا کر عمران ان کو لایا گیا، پھر پتہ نہیں طرح طرح کی باتیں، اور پھر عمران خان صاحب کی ہدایات پر جو جس طرح کی ان کے سیاسی مخالفین اور مریم نواز کے خلاف جو وہ ہوا، وہ ٹرینڈز چلے تھے، وہ بھی سب کو پتہ ہیں۔ تو لیکن اپنے معاملے پر جب بشرا بی بی جو ان کی اہلیہ ہیں، ان کی جب کرپشن کی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اخلاق کے اوپر کبھی کسی نے بات نہیں کی۔ ان کے وہ وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کر وہاں سے جو جس طرح چلا رہی تھی معاملات، جس طرح ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہے تھے، جس طرح ملک ریاض کی بند ہوئے جو منصوبے تھے وہ شروع کروائے جا رہے تھے، اور پھر جس طرح ملک ریاض کو 192 ملین پاؤنڈز پاکستانی ریاست کے دے کر، اور جس طرح ان کے ساتھ ان سے زمینیں لی جا رہی تھیں بشرا بی بی کے اور عمران خان صاحب کے نام پر منتقل کروائی جا رہی تھی، جس طرح وہ ہیرو کے ہار لے رہی تھی، جس طرح انگوٹھیاں لے رہی تھیں 5 کیرٹس کی ہیرو کی، اور ہیرو کے ہار کی تو کہانی وہ تو ثابت شدہ کہانی تھی نا کہ ملک ریاض سے ہیرو کے ہار لے رہی ہیں وہ۔ تو ان کا جب نام لیا جاتا تھا، یا ان کی ایک شہرت تھی کہ جی وہ ابھی بھی ہے کہ وہ حساب کتاب کرتی ہیں، دھاگا ٹونا کرتی ہیں، بلکہ انہوں نے خود بقول اون چودھری انہوں نے جہانگیر ترین صاحب کو کہا تھا کہ جی میں جادوگرنی نہیں ہوں، آپ مجھے جادوگرنی کیوں کہتے ہیں وزیر اعظم کے اوتھ ٹیکنگ سیریمنی میں، تو عمران خان صاحب کی۔ تو ان کے متعلق جب کوئی بندہ بات کرتا ہے تو عمران خان صاحب آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ تو کیا عزت احترام صرف عمران خان صاحب کے، یا عمران خان صاحب کے جو اپنا خاندان والوں کے لیے ہے، یا ان کی پارٹی والوں کے لیے ہے، یا پھر سب کا ہے؟ تو یہ جس انداز میں مخاطب ہوتے ہیں عمران خان صاحب، کمال ہے۔ اب کہتے تھے جی آرمی چیف صاحب کی ملاقات کا سوال ہوا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جی تالی جو ہے وہ ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، یعنی میں تیار ہوں، وہ تیار نہیں ہے۔ جس طرح وہ بڑا مشہور ایک لطیفہ ٹائپ ہی ہے نا، ایک لڑکا کسی لڑکی پہ لٹو تھا، تو اس نے کہا کہ جی کتنا ایک آپ کا معاملہ، انہوں نے کہا جی 50%۔ اچھا 50% ہو گیا معاملہ؟ ہاں جی 50% ہو گیا، بس شادی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیسے بڑھ رہے ہیں شادی کی طرف؟ میں راضی ہوں، بس وہ راضی ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب کا معاملہ بھی یہی ہے، میں راضی ہوں، میں منتظر بیٹھا ہوں، آرمی چیف مجھ سے منہ نہیں لگا رہے۔ جس دن وہ تیار ہو جائیں گے، ملاقات ہو جائے گی، تالی دونوں ہاتھ سے بجتی، ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ یہ عمران خان صاحب کا اشر ہے۔ جو اشر عمران خان صاحب نے فوج کی محبت میں، پہلے نفرت میں تھے، اس سے پہلے محبت میں تھے، پھر جب فوج نے حکومت بچانے سے انکار کر دیا، باجوہ صاحب اب روزانہ کوئی نہ کوئی انکشاف کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑتے ہیں عمران خان صاحب کے متعلق۔ تو جب فوج نے ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا عمران خان صاحب کو، تو عمران خان صاحب نے اپنا گالم گلوچ شروع کر دی، نیوٹرلز، جانور، غدار، میر جعفر، میر صادق وغیرہ وغیرہ۔ تو سوال ہوا تھا کہ جی آپ یہ باتیں قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لے کر کیوں نہیں کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا اس وقت میں نام اس لیے نہیں لیتا تھا کیونکہ اس وقت آرمی چیف تھے، اور اس وقت اگر میں نام لیتا تو میرے اوپر آرٹیکل 6 لگ جاتا۔ اب عمران خان صاحب نئے والے آرمی چیف جو ہیں، اب تو نئے نہیں رہے، وہ بھی پرانے ہو گئے، ان کی محبت میں بہت مبتلا ہیں، کبھی ان سے امید، کبھی کچھ اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے، اور ان کو راضی رکھنے کے لیے اپنے وفادار ساتھی شہباز گل تک کو عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی نے ٹھکرا دیا ہوا ہے۔ کل ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں، وہ جو کیس تھا، ان کا پٹیشن تھی انتخابات بر وقت کروانے کے لیے پنجاب اور خیبر پختونخوا، پنجاب کے بلکہ خیبر پختونخوا کے تو پشاور میں چلنی ہے۔ بہرحال اسد عمر پٹیشنر تھے، وہ عدالت کے باہر جب میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، ان کی ایک سائڈ پہ فواد چودھری، دوسری سائڈ پہ آ کر شہباز گل صاحب یوں کندیشن مار کر آ کر گھس کر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے بات مکمل کی، شہباز گل نے کہا کہ جی سیکرٹری صاحب نے جو بات کی، اندر جا کر اندر یہ بھی بات کی ہے، کہنے لگے تو وہ دونوں چلے گئے۔ یعنی شہباز گل صاحب کے ساتھ انہوں نے زیادہ وقت کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے کہ جو لوگ فوج، چاہے وہ قمر جاوید باجوہ صاحب تھے، یا کم از کم وہ باتیں جو فوج کے ادارے کو ناگوار گزری ہیں، جو لوگ وہ باتیں جو انہوں نے کی ہیں، ان سے آپ نے ڈسٹنس کرنا ہے۔ یہ جو شہباز گل صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی پرسوں، جو میں نے کہا تھا کہ وہ پنجابی کی کہاوت کے مثل کہ وہ اپنا کہنا تینوں تے سنانا نونوں کر وہ رہے تھے،
بات کر رہے تھے کہ جی میں مڈل کلاس ہوں، میرے ساتھ حشر اس لیے کیا گیا، یہ ہوا وہ ہوا، میں پیسے والا نہیں ہوں، میں پتہ نہیں کسی کا پوتا کسی کا بیٹا ہوں، اس لیے یہ ہو رہا ہے. تو وہ بیسیکلی وہ عمران خان صاحب کو بتا رہے تھے کہ زمان پارک میں میرا آنا بند، بنی گالا میں آپ نے میرا آنا بند کر دیا، آپ کے لیے میں امریکہ سے پتہ نہیں پروفیسری تھی کہ نہیں تھی، بہرحال بتاتے ہیں کہ وہاں سے پروفیسر تھا تو میں وہاں پر وہ چھوڑ کے آ گیا اور میرے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے. تو اب شہباز گل کے ساتھ جو کل ہوا ہے وہ بیسیکلی راضی رکھنے کے لیے ہے سائیں لوگوں کو کہ سرکار دیکھیں جن جن نے آپ کے متعلق بات کی ہے میں ان کے ساتھ نہیں بیٹھتا. یعنی قمر جاوید باجوہ صاحب کو میر جعفر میر صادق کہہ کر عمران خان صاحب نے تقریریں کی. جب باجوہ صاحب نے ملاقات کی عمران خان صاحب سے، جب عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں تھے، باجوہ صاحب آرمی چیف تھے ابھی بھی حکومت جانے کے بعد، تو اس میں جب باجوہ صاحب نے کہا تھا کہ جی میں تو میر جعفر میر صادق ہوں، آپ تو مجھے میر جعفر میر صادق کہتے ہیں، غدار کہتے ہیں، تو آپ مجھ سے کیوں ملنے چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں آپ کو نہیں کہتا جی، میں تو یہ نواز شریف اور شہباز شریف کو کہتا ہوں. یعنی اتنا ڈھیٹ آدمی آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جلسوں میں پبلکلی، میں نے تو عمران خان صاحب کو ادھر ہی وہیں کھڑے کھڑے اسی پاؤں پہ جھوٹ بولتے دیکھا ہے. یعنی ایک بات کریں گے، وہیں اگر کوئی کانٹراڈکٹ کرے کہیں گے نہیں میں نے تو ایسی بات نہیں کی. تو کاریگر آدمی ہے. اور پھر ان کا قسمت یہ ہے عمران خان صاحب کی کہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان کی بات مان لیتے ہیں کہ جی ہاں ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہے. تو اچھا اب صدر عارف الوی صاحب کل لاہور میں تھے، عمران خان صاحب نے صحافیوں سے ملاقات کی، ملاقات میں جو باتیں ہوئیں وہ میں نے آپ کو بتا دی. اچھا الوی صاحب لاہور میں تھے، الوی صاحب نے عمران خان صاحب سے ملاقات کی، اس ملاقات کی ہستی ایک تصویر جاری کی گئی ہے. اب اس ملاقات کی ہے یا پہلے کی ہے، بہرحال عمران خان صاحب آج کل والے ہیں، وہ جن کے اپنا پلسٹر لگا ہوا ہے ٹانگ کو، بلکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ پلسٹر جو ہے آپ کو، پلاسٹر یہ کیا کہتے ہیں اس کو جو بھی ہے، یہ آپ کو نہیں روکتا عدالت جانے سے، عدالت جانے سے آپ کو اپنے جرائم روک رہے ہیں. نہیں گئے عدالت، کسی عدالت نہیں جا رہے. تو بہرحال تو عارف الوی صاحب نے ملاقات کی. الوی صاحب نے عمران خان صاحب کو راضی کرنے کے لیے، چنا لگانے کے لیے ایک چٹھی لکھ دی تھی الیکشن کمیشن کو. ملاقات کا مقصد یہ تھا، عمران خان صاحب نے بلایا تھا ان کو کہ آئیں آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، کچھ تو کریں. تو الوی صاحب نے اسی چکر میں آئے ہوئے تھے. اس سے پہلے الوی صاحب نے الیکشن کمیشن کو خط بھی لکھ دیا تھا کہ جی الیکشن کمیشن تاریخ دے. تو میں نے الیکشن کمیشن میں بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جی صدر الوی خود لکھ سکتے ہیں، ہمیں تاریخ کیوں نہیں دے رہے، وہ تاریخ دیں. اب صدر الوی صاحب ظاہر ہے تاریخ شاید نہ دیں، شاید دے دیں، پریشر میں آ جائیں عمران خان صاحب کے. عمران خان صاحب ناراض تھے مگر اب کوئی آپشن نہیں تھا نا، تو اس لیے صدر صاحب سے کٹی انہوں نے ختم کر دی. کٹی ختم کر کے ان کو بلا لیا. صدر صاحب پھر ہنس کھیل کے چلے گئے کہ جی بالکل الیکشن کمیشن کو 90 دن کے اندر اندر انتخابات کروانے چاہیے، یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اب اس ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو ضمنی انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں خیبر پختونخوا کے 14 حلقے ہیں، وہاں پر 19 مارچ کو الیکشن ہونے ہیں، اس کے لیے بھی عمران خان صاحب الیکشن مہم پر نہیں نکل پا رہے. عمران خان صاحب نے جو خبر آئی ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب ویڈیو لنک پر جلسوں سے خطاب کریں گے، نہیں جائیں گے پبلک میں، نہیں جا سکیں گے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا ماشاءاللہ دلیر بہت ہیں عمران خان صاحب. ایک بم دھماکہ، 200-250 کارکن شہید، اس کے بعد اگلی صبح، بلکہ اسی ٹائم جا رہی تھی، نہیں جانے دیا گیا تھا، اگلی صبح ہسپتالوں میں تھی. اور اسی دن سے بے نظیر بھٹو شہید کی میں بات کروں، اسی دن سے انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین دوبارہ شروع کی تھی، جلسے ولسے اسی طرح روکا گیا نہ نکلو. انہوں نے کہا جی میں عوام کے بغیر نہیں رہ سکتی. وہ کسی بہانے سے 3-4 مہینے بلاول ہاؤس میں یا زرداری ہاؤس اسلام آباد میں یا نوڈیرو ہاؤس میں بند ہو کر نہیں بیٹھی، وہ پبلک میں تھی، عوام میں تھی. لیڈر جو ہوتے ہیں نا وہ پھر عوام میں ہی ہوتے ہیں. تو خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ جی میں الیکشن کیمپین نہیں چلاؤں گا، میں ویڈیو لنکس پر خطاب کروں گا. ظاہر ہے ڈر گئے. اب عمران خان صاحب ڈر گئے ہیں تو ادھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو بھی ڈرایا جا رہا ہے. خبر آئی ہے کہ وزیر اعظم صاحب سے ملاقات کی ہے مسلم لیگ نون کے ایم این ایز، ایم پی ایز، جو ایم پی ایز تو سابقہ ایم این ایز، انہوں نے وزیر اعظم صاحب کے سامنے جا کر عوام کا سینٹیمنٹ رکھا، کیونکہ مسلم لیگ نون بجا بھی اور بھیجا بھی ڈری ہوئی ہے. اکثر جو مسلم لیگ نون کے ہمارے دوست ہیں ملنے جلنے والے، وہ ان سے بات کرو تو وہ ڈرے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. میں اکثر ان کو کہتا ہوں کہ یار آپ پبلک میں جاؤ تو صحیح، لوگوں کو بتاؤ تو صحیح کہ
مطلب لوگوں میں جاتے ہی نہیں ہو، ڈر کر بیٹھ جاتے ہو لوگ، مہنگائی شہنگائی ظاہر ہے ساری چیزیں ہیں، حالات کوئی اچھے نہیں ہیں، لیکن لوگوں کو لوگوں کے میں بیٹھنا پڑے گا، اٹھنا بیٹھنا پڑے گا، تب جا کر آپ کی پولیٹکس ہوگی۔ تو خبر یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو سب نے ڈرا دیا ہے کہ جی جناب ہم تو اپنے حلقوں میں عوام میں جا ہی نہیں سکتے، یعنی ایڈوانس میں وہ سارا، اگر کل کو وہ الیکشن نہیں جیتتے تو ایڈوانس میں وزیر اعظم صاحب کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارے سے نہیں ہونا، جی آپ خود کرو۔ بہرحال وزیر اعظم صاحب بھی کاریگر آدمی، انہوں نے کہا نہیں، آپ پبلک میں جاؤ، عوام میں جاؤ، لوگوں کو جا کر بتاؤ، اور یہ بھی بتاؤ کہ IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم لوگوں کو ریلیف بھی دیں گے۔ تو یہ جو صورتحال ہے پاکستان کی اس وقت، ظاہر ہے پنجاب کے انتخابات کہ وہ خیبر پختونخوا کے انتخابات کتنا ڈیلے ہوں گے، ضمنی انتخابات تو سر پر ہیں، پبلک میں تو جانا پڑے گا۔ اب عمران خان صاحب پبلک میں جانے سے ڈر رہے ہیں، وزیر اعظم کو پبلک میں جانے سے ڈرایا جا رہا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔